محمد صاحب یہ بتائیں، جنرل صاحب کا خیال ہے کہ ان کی فوج شاید ایڈوائز نہیں کرے گی، لیکن میں آئی فیل ٹو دا کنٹری. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ان کے آرمی چیف وردی پہن کے ایک سادھو کے پاس چلے گئے تھے، پرساد لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی دعا ان سے کروائی کہ میں نے کشمیر آزاد کروانا ہے پاکستان والا. ان کے جو ڈیفنس اٹیشے تھے وہ کیپٹن وجے کیا نام تھا ان کا، انڈونیشیا میں آئی بلیو، جکارتا میں جو نے بیان دیا ہاں جی کہ جی وہ تو ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہمارے ہاتھ روکے ہوئے تھے ورنہ ہم تو لے دے گئے تھے ان کو سب کو. تو وہ تو ابھی تک ڈینائل میں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب میں ایکسپرٹ سے بات کرتا ہوں تاثر یہ ملتا ہے کہ انڈینز کو خطرہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے جتنی ایڈوانس کی ہوئی اپنی ریڈار ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی، سب کچھ، پاکستان کو اگر اور وقت ملا تو انڈیا سٹرائک نہیں کر پائے گا. آر ایس ایس والا ایشو اپنی جگہ ہے، ان کی 100ویں سالگرہ آر ایس ایس کی اپنی جگہ ہے، بہار کے الیکشنز نومبر والی اپنی جگہ ہیں. یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھتا نظر آتا ہے یا کم ہوتا نظر آتا ہے؟ تھینک یو، بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں لیٹس ڈو اے بیلنس شیٹ، کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جنگ لائکلی ہے اور کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جنگ ان لائکلی ہے. 4 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جنگ لائکلی ہے. نمبر 1، اور جنرل صاحب نے جہاں پہ بات ختم کی وہیں سے میں شروع کرتا ہوں. دیکھیں جو پیکولر نیچر آف سول ملٹری ریلیشن شپ انڈیا میں ہے نا، وہ جنگ کو زیادہ اس کے امکان کو بڑھاتا ہے، کیونکہ ڈسپائٹ پروفیشنل ایڈوائس جو کہ ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے تینوں سروسز چیفز کی، سی ڈی ایس کی، کہ وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیں گے کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی ایک آئیڈیالوجیکلی ڈریون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے سامنے ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اینڈ if I may add, sir, if I may add kindly کہ ہم نے دیکھا کہ جتنی ٹاپ انہوں نے ملٹری ایئر فورس کی لیڈرشپ بھی چینج کی ہے تو ظاہر ہے یہ اور یس مین لے کے آئے ہوں گے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پہلا فیکٹر یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ان کی نیچر آف سول ملٹری لیڈرشپ پاکستان سے بالکل مختلف ہے. ہم نے جس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا بھی، انہوں نے فری ہینڈ دیا کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کریں، اور الحمدللہ ہماری لیڈرشپ نے اور ہماری فوج نے ان کی جو اعتماد ہے اس پہ وہ پورا اتری، جبکہ سچویشن وہاں پہ ڈفرینٹ ہے. یوں لگتا ہے کہ مودی صاحب فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ میں 78 ارب ڈالر دے رہا ہوں ان کو، پچھلے 3-4 سال میں دنیا میں سب سے بڑا میں آرمز بائنگ کنٹری ہوں، میں دنیا کے بہترین اسلحے سے ان کو لیس کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے 56 انچ کے سینے میں اور پاکستان کو امبیرس کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، جو کہ اصل ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو فیکٹرز کو لائکلی بناتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب 78 ارب ڈالر ان کی دفاعی افواج پہ خرچ ہو رہے ہیں ہر سال، تو ان کی فوج نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ اور عوام کے سامنے اتنے بڑے ڈیفنس اسپینڈنگ کو بھی تو جسٹیفائی کرنا ہے. وہ کیسے اپنے منہ دکھائیں گے اپنے لیڈرشپ کو اور 6 بلین ڈالر تو ابھی اور بھی دے دیا ہے نا، ابھی ایمرجنسی بائنگ کے لیے بھی 6 بلین ڈالر دیا ہے. جی ہاں، مطلب پاکستان سے 9 گنا زیادہ ہم اسپینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں امبیرس کر دیتے ہیں. تو یہ اپنی خجالت مٹانا بھی ان کی ایک ملٹری انسٹیٹیوشن کی ایک انسٹیٹیوشنل کمپلشن بھی ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عوام کے سامنے مودی صاحب جو ہے وہ بھی شرمندہ ہوئے ہیں، اور اپوزیشن نے بھی بہت سیریس سوالات اٹھائے ہیں کہ جناب آپ وسائل بھی ضائع کر رہے ہیں اور جنگ کے خطرے کو بھی بڑھا رہے ہیں. تو ان کو اپنے قد کاٹ اور سیاسی ساکھ بچانا بھی ان کی ایک کمپلشن ہے. اور چوتھی اور جو موسٹ امپورٹنٹ کمپلشن ہے کہ بھئی وہ امریکہ کا انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں سب سے امپورٹنٹ الائے ہے اور اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہتا ہے، تو اس کا جو عالمی قد کاٹ ہے اس میں بہت زیادہ اس کو ڈیمیج ہوا ہے، اس کو ریسٹور کرنا بھی ان کی ایک نیڈ ہے. تو یہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنگ لائکلی ہوتی ہے، لیکن 4 ایکولی انٹرسٹنگ ڈفرنٹ وجوہات ہیں جو اس کو ان لائکلی بناتے ہیں. نمبر 1، آپ نے کہا دنیا کا بہترین اسلحہ وہ خرید رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا آرمز امپورٹر ہے وہ، لیکن چوتھے سب سے بڑے خریدار ہیں. جی تو اگر وہ نہیں، وہ اس سال کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کو پچھلے 10 سال کا ڈیٹا دے رہا ہوں. 200 ارب ڈالر سے زیادہ کی چیزیں انہوں نے خریدی ہیں دنیا سے. اور میں کوٹ کر دیتا ہوں، آپ IISS کا ملٹری بیلنس پڑھ لیں یا سپری ایئر بک پڑھ لیں، وہ آپ کو پچھلے 10 سال کی ان کی ایکوزیشن کا کمپلیٹ ریکارڈ دے دے گا کہ 200 ارب ڈالر سے زیادہ کی چیزیں انہوں نے دنیا سے خریدی. بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ جناب
بٹ دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ صرف ہائی ٹکٹ آئٹم موسٹ ایڈوانس ویپن لینے سے آپ ایک سپیریئر اسٹریٹجی نہیں بنا لیتے. اٹس ہارڈ ویئر از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار سپیریئر اسٹریٹجی. پاکستان کی ایک اسمارٹ اسٹریٹجی ہے جس میں اس نے لیٹسٹ ویپن سسٹمز کو ایبزارب بھی کیا ہے, اسٹریٹجائز بھی کیا ہے. جو اس تمام ڈبیٹ میں چیز مسنگ ہے وہ ہماری سپیریئر اسٹریٹجائزنگ بھی ہے کہ ہم نے کیسے. اچھا, اور دوسرا فیکٹر جو اس جنگ میں سامنے آیا بنیاد المنصوص میں وہ یہ تھا کہ ہماری جو سنرجی تھی تمام سروسز کی وہ فلالس تھی, جبکہ انڈیا کے کیس میں تینوں سروسز اپنی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں. یہ دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب نے اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا. کیا چانس ہے کہ اگلی دفعہ اگر اس طرح کی ایسکلیشن ہو تو کیا وہ دوبارہ اس طرح کامیاب ہوں گے ڈی ایسکلیٹ کرنے میں ٹائملی یا نہیں؟ اور یہ وہ رسک ہے جس کا چیئرمین جوائنٹ چیف نے جنرل شمشاد نے پچھلے مہینے جو شنگریلا ڈائلاگ ہے اس میں انہوں نے وارن کیا تھا عالمی برادری کو کہ جناب اس دفعہ تو امریکہ نے ڈی ایسکلیٹ کر دیا, ہو سکتا ہے اگلی دفعہ فوری ڈی ایسکلیٹ نہ ہو اور چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. تو اس رسک کو بھی انڈیا نے دیکھنا ہے. اور آخری بات یہ کہ جناب ابھی تو ایک محدود 4-5 گھنٹے کی انٹینس کانفلکٹ تھا جس میں ہم نے ان کو امبیرس کیا اور ہم نے اپنے 5-10% سے زیادہ ویپن سسٹمز نہ استعمال کیے ہیں نہ ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اگر وہ رسک ٹیکنگ کمپٹیشن میں ہم سے آگے جانا چاہتے ہیں اسکلیشن ڈومیننس کے لیے تو مزید ان کو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑے, اور جو ان کے لیے ڈومیسٹک پالیٹکس اور عالمی برادری دونوں میں تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ رسک ہے. جو تماشا بنا ہوا ہے